تو 196 ملزمان کو سزائیں ہیں سر، عمر ایوب ہیں، شبلی فراز ہیں، صاحبزادہ حامد رضا ہیں، دیگر شامل ہیں، کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ دیکھیں یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا، اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا اس سے پہلے بھی بڑے فیصلے آئے ہیں اور پیپلز اپنا پی ٹی آئی کی قیادت کے کچھ لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں، اور ویسے بھی اس سے پہلے اب دیکھا جائے تو نچلی سطح کے لوگوں کو سزائیں ہوئی تھی، اور لیکن اس میں آپ نے دیکھا کہ 150 سے زیادہ جو ورکر تھے جن کے والدین نے آ کے انشورنس دی تھی، معافی مانگ لی تھی، اس کے بعد جتنے عرصہ وہ رہے تھے ان کو چھوڑ دیا گیا تھا. یہی بات آج بھی یہی کہی جا رہی ہے کہ آپ جس طریقے سے وائلنس ہوا، شہداء کے مونومنٹس کو جس طریقے سے ڈس ریسپیکٹ کیا گیا، اور پھر یہ ہے کہ ریاست پہ ایک حملہ کیا گیا، اس کو اگر آپ ریگریٹ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں تو چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ایسا نہیں ہوا. نتیجہ تک یہ کیسز چل رہے تھے. عام ایک کرٹیسزم یہ آ رہا تھا کہ جی 9 مئی کے کیسز جو ہیں ان کے فیصلے کیوں نہیں ہو رہے. اس کی دو بڑی وجوہات تھی. پہلی وجہ یہ تھی کہ 9 مئی کے کیسز میں جو ہمارا جو 1935 کا کرمنل جسٹس سسٹم ہے، وہ اس میں اتنے فلاز ہیں کہ وہ آپ کا عدالتی کارروائیاں جو ہے نا وہ ڈیلے ہوتی چلی جاتی ہیں. پھر بیچ میں ایک فیز ایسا بھی آیا کہ عدالتوں نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا. وی کین سے ود کانفیڈنس کہ یہ ایسا بھی ہوا. نتیجہ تن یہ ہے کہ چیزیں جو ہے نا وہ ہم نے دیکھا کہ ڈرفٹ ہوتی رہیں، لیکن اب معاملہ بالکل کسی اور طرف چلا گیا. جتنی آپ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہیں ان کے تیزی کے ساتھ فیصلے آ رہے ہیں، اور یہ جو بار بار پی ٹی آئی کہتی تھی اور اپوزیشن کی جماعتیں، میڈیا بھی کہتا تھا کہ اگر ان کے اوپر سیریس نوعیت کے مقدمات ہیں، الزامات ہیں، تو ان کو سزائیں دی جائیں، ان کو عدالتوں میں لے جایا جائے اور عدالتیں فیصلہ کریں. تو عدالتوں نے فیصلہ کرنا شروع کر دیا ہے. بائی دی وے یہ وہی اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں جو پی ٹی آئی کے زمانے میں بھی تھی. انہی کورٹس نے، جس طرح آپ نے دیکھا پی ایم ایل این کے اور پیپلز پارٹی کے اور باقی مخالفین کو سزائیں ملی تھی، اسی طرح یہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. یا تو آپ پورا جسٹس سسٹم تبدیل کر دینا، وہ نہیں ہوا. ہاں اب یہ ہے کہ جی واٹ نیکسٹ، ان کو اپیل کا حق ہے. اب یہ دیکھیں نا، یہ ٹرائی کورٹ کے فیصلے ہیں، اپیلیٹ کورٹ میں جا سکتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ پہلے لیکن جن کو احتشام صاحب سزا یہ ہوئی ہے بتائیے گا کہ یہ وہ جو تجزیہ سرنڈر اس پہ کریں کیا اپنے جا آپ کو. رہا ہے ابھی آغاز ہے، ہمیں اس پہ اور کچھ بہت سامنے آ سکتا ہے. مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، دوسری جانب یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ مزید اس میں کیا ہو سکتا ہے. تو از پی ٹی آئی ان اے سچویشن ٹو گو ٹو اینی ہائی کورٹ؟ کیا سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے ان کے ساتھ؟ دیکھیں جی، جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں بالکل یہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہے. یہ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہے تو اس کا اپیلیٹ کورٹ میں، آپ لاہور ہائی کورٹ میں جا سکتے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، لاہور ہائی کورٹ میں کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہاں سے بھی اگر آپ کے حق میں فیصلہ نہیں آتا ہے تو آپ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں. تو دو بڑی عدالتوں میں جانے کا راستہ کھلا ہے. لیکن کیچ اس میں قانونی طور پہ یہ بات بڑے واضح طور پہ سامنے آ گئی ہے کہ جو کنوکٹ ہوتا ہے بندہ، وہ اگر اپیل کرنا چاہتا ہے تو اس کو پہلے ہی ہیز ٹو سرنڈر. وہ عدالت اپنا پولیس کے پاس، ایڈمنسٹریشن کے پاس جا کے گرفتاری دے گا. گرفتاری کے بعد جو ہے نا اس کی اپیل لگے گی. تو زیادہ تر یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید گرفتاریاں نہیں دیں گے. کم از کم ان کے جو ابھی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے، سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے جو جن کو سزائیں ہوئی ہیں، تو اگر وہ نہیں جاتے تو نتیجہ تن ہائی کورٹ میں ان کی جس کو کہتے ہیں انٹرٹین نہیں کی جائے گی اپلیکیشن کو، ان کو پہلے سرنڈر کرنا پڑے گا. ایک دوسری بات ہے کہ یہ ہماری عدالتیں آزاد ہیں، خود یہ کیسے آزاد ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہماری بڑی کورٹس ہیں، جس کو کہتے ہیں ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ، وہاں تو کوئی سفارش نہیں چلتی، فیصلے ہوتے ہیں، اور جس کو کہنا چاہیے واقعتاً وہاں پہ انصاف ہوتا ہے. تو اگر آپ کا کیس صحیح ہے تو آپ وہاں جا کے جیت جائیں گے. لیکن جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں، دیکھیں نا جتنے آڈیو ویڈیو ثبوت ہیں، جتنے لوگوں کی گفتگو آئی ہے سامنے، میں دو کا ذکر کر دیتا ہوں. مراد سعید کی آڈیو دیکھ لیں جس میں اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کہہ دیا گیا کہ آپ نے فلاں فلاں جگہ جانا ہے، فلاں چھونی میں جانا ہے، آپ نے وہاں جگہ جا کے احتجاج کرنا اور توڑ پھوڑ کرنی ہے. اور پھر شفقت اپنے محمود صاحب جو ایجوکیشن منسٹر ان کے رہے ہیں، ان کی آڈیو ہے جس میں ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی لیڈرشپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ نے کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں پہنچنا ہی ہے، اور وہاں جا کے جو وائلنس ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا، آپ نے ساتھ دینا ہے. وہ کہتے ہیں بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کو کس نے یہ مشورہ دیا کرنے کے لیے؟ انہوں نے کہا جی آپ بحث مت کریں، یہی کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا آن ریکارڈ، یا نکال کے دیکھ لیں یوٹیوب پہ، وہ پڑی ہے ان کی جناب آڈیو، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں قطعی طور پہ اس کا حصہ نہیں بنوں گا. یہ ریاست مخالف بیانیہ جو ہے نا، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.